بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری وہی ظاہر ہے جو ہلڑ بازی لگی ہے۔ چوتھا پانچواں دن ہے جناب پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں، قومی اسمبلی میں، جو عجیب سا تماشا لگا ہے، جو گالم گلوچ بس کچھ بھی ہو، سپیکر کے خلاف اب اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ڈپٹی سپیکر کے خلاف تو عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے۔ اس کو بھی بتائیں گے کہ جناب یہ جو ساری ہلڑ بازی ہے، اس ہلڑ بازی کا فیصلہ یا منصوبہ کہاں پہ بنا، اب اندر کی سٹوری سامنے آ چکی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہ ویڈیوز کچھ اس طرح کی بھی آئی ہیں کہ تحریک انصاف کی خواتین کو کون بکس مار رہا ہے، ان کی آنکھوں پر، ملکہ بخاری کی آنکھوں پر، ان کی آنکھ پہ کس نے وہ بجٹ کی بک ماری ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ڈسکس کرنی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ایف آئی اے کا بلاوا بھی ہے، نواز شریف صاحب نے ان کو اس سلسلے میں کیا ہدایات دی ہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور جناب آ جائیں سب سے پہلے کہ یہ ہلڑ بازی بڑی عجیب سی ہلڑ بازی مچی ہے، اور ظاہر جمہوریت بدنام ہو رہی ہے۔ جو اس طرح کے عناصر ہیں کہ جو دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں کہ جی ہو بدنام ہو، جمہوریت بدنام ہو، جن کو صرف شاہراہ دستور کے نام سے ہی چڑ ہے، وہ عناصر تو خوش ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کہ جمہوریت بدنام ہو رہی ہے۔ کل کو دیکھیں گے کہ جناب وہ ہر بندہ اسی طریقے سے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ مالشیا پالشیا ابھی سے کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب کہ یہ تو جمہوریت جو ہے نا یہ تو سوٹ ہی نہیں کرتی یہاں۔ تو بات دیکھا نہیں ہے آپ نے یہ ایوان میں کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے۔ تو بہرحال اس پہ بات کریں گے۔ اب تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا ہے، اور کوئی 7 اراکین اسمبلی کے داخلے پر بھی، جن میں پی ایم ایل این کے روہیل اصغر صاحب بھی ہیں اور علی نواز اعوان صاحب بھی ہیں پی ٹی آئی کے 3 ہیں، 3 پی ایم ایل این کے ہیں، اور 1 آغا رفیع اللہ صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں، جن کے 7 ارکان اسمبلی کے داخلے پر سپیکر نے اسمبلی میں داخلے پر پابندی لگائی ہے تا حکم ثانی۔ انہوں نے خود ٹویٹ بھی کیا ہے اپنا آرڈر۔ تو بہرحال اب اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تا حکم ثانی سے مراد یہ ہے کہ جب بجٹ پاس ہونے لگے گا تو پھر ان کو ظاہر ہے واپس لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد، اب یہ تحریک عدم اعتماد سپیکر کے خلاف جو آنی ہے، اس پر کمیٹی بنی ہے اپوزیشن کی، جس میں کوئی 3 ارکان جو ہے نا پیپلز پارٹی کے ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، شازیہ مری صاحبہ ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں۔ اس طرح سے 2 رانا ثناء اللہ صاحب اور ایاز ساجد صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے، اور مولانا صاحب کی جماعت کے بھی 2 ارکان ہیں۔ تو یہ تقریباً کوئی جو ہے نا 7 ارکان پر مشتمل کمیٹی بنی ہے، اور وہ وقت کا تعین کرے گی کہ سپیکر کے خلاف کب تحریک عدم اعتماد لانی ہے۔ ڈپٹی سپیکر کے خلاف جمع ہو چکی ہے آلریڈی، اس پر قانون کے مطابق، آئین کے مطابق 7 دن کے اندر اس پر ووٹنگ ہونی ہے۔ اور اگر اس کا دیکھیے کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے، یہ صرف وہ غصہ ہے یا یہ پلاننگ ہے، یا یہ جو جس طریقے سے حکومت ریئیکٹ کر رہی ہے، اب ذرائع بتا رہے ہیں، اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، پی ٹی آئی کے اندر کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بیسیکلی کہاں بنا تھا۔ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ خود کیبنٹ کی میٹنگ میں بنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا، میں خود دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے نا، بہت ہی سینئر اور بہت ہی سیریس وہ ذرا بھی اس میں شامل، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی، وہ بھی اس میں شامل، باقی تمام کے، یعنی کہ کابینہ کے پوری کی پوری کابینہ جو آئی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری کابینہ اس ہلڑ بازی میں شرکت کر رہی تھی۔ سیٹیاں اور باجے لائے گئے، یہ تو پھر منصوبہ بندی ہوئی نا، پورے منصوبے کے ساتھ آئے ہیں نا۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ذرا یہ بھی بتائیں کہ یہ کابینہ میں فیصلہ ہوا، کپتان نے خود ہدایات دیں، کپتان نے خود اس منصوبے کے جو خود اس منصوبہ ساز ہیں، وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ خود کپتان صاحب ہیں، اور خود پی ٹی آئی کے کلوزسٹ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کہ کپتان کو پرابلم کہاں سے ہوئی۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کیا پرابلم ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پہلا دن تھا، جب شوکت ترین صاحب بجٹ پیش کر رہے تھے، تو اس وقت ظاہر ہے
اپوزیشن کی خواتین وہ بینر پلے کارڈ وغیرہ لے کے کھڑی تھیں. وہ جناب وہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو خواتین گئیں غالباً یہ بھی ریپورٹڈلی کہ جی ان میں جو ہے نا کو کسی بریگیڈیئر صاحب کی مسز بھی ہیں, وہ بھی رکن اسمبلی ہیں, تو وہ بھی گئیں جناب. انہوں نے صحیح انداز میں جھاڑا اور پتہ نہیں انگریزی میں گالیاں دی, جو بھی وہ اس پہ میں نے ویڈیو میں پہلے بھی بات کی تھی. تو جناب اس وقت بھی, تو اس وقت ایک نعرہ لگا جو کہ بعد میں بھی لگتے رہے کہ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لگتے رہے, وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے. اور گالم گلوچ میں شروع ہی سے اپنے اس چینل پہ ہمیشہ کہا ہے کہ کوئی بھی کسی کو گالی نہ دے, گالی تہذیب کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے کہ وہ کتوں بلوں کی سرکار نہیں چلے گی, اس طریقے کے نعرے لگے, اور ساتھ ایک نعرہ لگا کہ ڈنکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی. اچھا میرا مزاج نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے کہ میری طبیعت نہیں ہے اس طرح کی, لیکن یہ بتانا کیوں ضروری تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نعرہ خود پی ٹی آئی کے کلوزسٹ ذرائع کچھ بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ نعرہ لگا نا کہ ڈنکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی, تو یہ اپنا خان صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان کو بہت برا لگا. اور وہ جب اٹھ کے گئے, وہ بجٹ سے فوری طور پہ اٹھے, اور اٹھ کے جو پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے بنی گالا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب وہ انہوں نے فیصلہ کیا, اجلاس بلایا, اس اجلاس میں بہت ہی, اور پھر کیبنٹ میٹنگ اور جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اور باقی بھی سارا اجلاس بلایا, مشاورتی اجلاس, اور سب انہوں نے کہا کہ جی اب ان کو تقریر نہیں کرنے دینی, شہباز شریف کو بھی, اور اسی طرح سے ہلٹ بازی کا مظاہرہ کرنا ہے, اور اسی طرح سے سیٹیاں اور باجے لے کے جانا ہے, اور اسی طریقے سے جو. تو اب اس میں آپ خود بتائیں نا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ بھائی کپتان صاحب نے یہ کہا ہوگا علی نواز امان کو کہ آپ اس طریقے سے ننگی گالیاں دو اور ماں بہن کی گالیاں دو, اور اس طریقے سے تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ اب اس طریقے سے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب شہ ملے, جب لیڈر ہی کہہ رہا ہو, جب ایسی لیول پہ یہ فیصلہ اس طرح کا ہو ہلٹ بازی کا کہ جی آپ ہلٹ بازی مچا دو, آپ دھینگا مشتی کر دو, ٹھیک ہے نا, آپ ہو ہا کر دو. مطلب میں دیکھ رہا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ شیرین رحمان صاحبہ جو کہ بہت پڑھی لکھی ہیں, وہ یوں منہ پہ ہاتھ رکھ کے نعرے لگا رہی تھی. اب اسی طریقے سے اب آپ اندازہ کریں کہ وہ ایسے وزراء, سینئر وزراء بجٹ کی کاپیاں زور سے ڈیسکوں پہ مار رہے تھے اور یوں اچھال رہے تھے. اور پھر اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے کہ ملکہ بخاری صاحبہ کی آنکھ پر کس نے بجٹ کی کاپی ماری, ان کے اپنے بندے نے ماری. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حالات ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقدس ایوان کے, اور جس طریقے سے اب اس کے بعد چوتھے دن میں اب لیڈر آف اپوزیشن کی سپیچ داخل ہو گئی اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی. پہلے اسپیکر صاحب نے جناب اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا, کہ کہا کہ جی جب تک یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں پہنچتے, اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی, مجھے 6 نام دیں, کمیٹی بنائیں, ایک انڈرسٹینڈنگ ہو, اس انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچیں, اور پھر اس کے بعد میں اجلاس اس طرح سے نہیں چلا سکتے. تو وہ اب اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جناب کے بھائی جو ہے نا 15 منٹ کے لیے ملتوی کیا ہے. بہرحال اب یہ بڑا ایک ایسا سلسلہ ہے. اب دیکھیں کہ بجٹ, میرا اپنی جو اسیسمنٹ ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ بجٹ پاس ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, یہ کیا سلسلہ. اور اگر بجٹ پاس نہ ہو سکا, کیونکہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ بہت ہی بڑے تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں, کچھ مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کلوزسٹ ذرائع ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ کے بعد کچھ ہونے لگا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بجٹ پاس اگر نہیں ہوتا تو پھر تو بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گی نا. پھر اگر نہیں ہوتا تو پھر مطلب جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کو بڑا کلین چٹ دے دیا گیا کہ جناب آپ کو تو جا کے ایف آئی اے نے عدالت میں کہا کہ ہمیں تو ان کی گرفتاری, ان کے بیٹے کی گرفتاری مطلوب ہی نہیں ہے. اچھا یہ بڑی نا مزے کی باتیں ہیں. مزے کی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جن کا پریشر گروپ بنا, وہ پھر ان کے سامنے لیٹ گئے, ٹھیک ہے نا, ان کے سامنے کپتان صاحب بالکل لیٹ گئے کہ جناب کے پریشر گروپ بنا, کہ انہوں نے کہا ظاہر بجٹ کی منظوری کے لیے ان کا ضرورت تھی, تو انہوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری ہمیں مطلوب ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. تو اب اس کے بعد جناب فوراً ہی راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ جی اس طریقے سے ہے کہ اپنا ہم بجٹ میں انہی کا ساتھ دیں گے, پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے, اپنی جماعت کا ساتھ دیں گے منظوری میں. اچھا پھر ایک اور بات بھی, ابھی ایک اور کہ شوکت ترین صاحب کو انہوں نے سینیٹر بھی بنوانا ہے,
کیونکہ وہ 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے نا، 6 مہینے کے بعد، تو اسی وجہ سے تو وہ ہار گئے تو وہ چلے گئے، تو 6 مہینے کی مدت ہوتی ہے. تو سینیٹر بھی بنوانا ہے شوکت ترین صاحب کو، اور سینیٹر بنوانا چاہ رہے تھے وہ یا تو الیکٹ کروائیں گے پنجاب سے یا خیبر پختونخوا سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں جگہوں پر جہانگیر ترین صاحب کا گروپ دونوں جگہوں پہ بڑا حاوی ہے، تو اب وہ اس سے بھی ڈر رہے تھے، بہت کشمکش کا شکار تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو کیبنٹ نے ایک آرڈیننس کی منظوری دی تھی اور پھر اس کے بعد آرڈیننس ابھی تک وہ نافذ العمل نہیں ہوا، کہ جس کی وہ تو ویسے تو ان کو بہت جلدی ہونی چاہیے تھی نا، معاف کیجئے گا، کہ اسحاق ڈار صاحب کو خیر سے ڈیسیٹ کرانے میں، لیکن وہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں جہانگیر ترین صاحب کا گروپ آ گیا، اور جہاں پر جناب وہ یہ ان کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر کہیں وہ ہم ان کو ڈیسیٹ کر کے اس آرڈیننس کے تحت اور الیکشن لڑا اور جہانگیر ترین گروپ نے ادھر ادھر کہیں ڈیویشن کی اور دھوکہ دیا اور پھر وہی سیٹ اپوزیشن لے اڑی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب سا معاملہ تھا. اسی دوران اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی تقریر چوتھے دن میں لیڈر آف اپوزیشن کی داخل ہو گئی، کمپلیٹ نہیں ہو سکی، اور پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ اسی دوران ان کو ایف آئی اے کا نوٹس بھی آ گیا. نواز شریف صاحب نے ان کو اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ ایف آئی اے میں پیش ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر قانونی طریقہ اختیار کریں. نیب نے ان کو کہا کہ کلین چٹ. اچھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی بیل کے وقت ہم نے خود دیکھا، سنا، پورا رپورٹ ہوا سارا کچھ، کہ نیب نے جا کے کہا لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب شہباز شریف صاحب نے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں کی، کسی قسم کے کوئی کک بیکس نہیں لیے، کوئی رشوت نہیں لی، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں نا کہ جی عدالت نے کہہ دیا. پھر تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جناب وہ عدالت تو ان کے ساتھ مل گئی، ججز ان کے ساتھ مل گئے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اس طریقے سے نہیں. خود نیب جو کیس بنانے والا وہی نیب کہہ رہا ہے، عدالت میں جا کے گواہی دے رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی، شہباز شریف صاحب نے کوئی کک بیکس نہیں لیے، کوئی رشوت نہیں لی. یہ نیب نے گواہی دی، تبھی تو ان کو ضمانت ملی ہے، تبھی تو ان کو باہر جانے کی اجازت ملی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ تبھی تو ان کو ای سی ایل سے ان کا نام نکالنے کی بات کی گئی ہے کہ نیب نے کہا ہے کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی کرپشن ہے ہی نہیں، ان کے ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، کوئی کک بیکس بھی نہیں ہے. تو اب وہ دیکھیں کہ پیش ہوتے ہیں اور نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق یا بیل بیفور اریسٹ کرواتے ہیں یا کیا. وہ کہتے ہیں میرا نہ کوئی میری چینی کی مل ہے، نہ میں کسی چینی کے کارخانے میں یعنی شوگر مل میں کوئی ڈائریکٹر ہوں. وہ صرف اور صرف ان کا خیال ہے کہ اسی وجہ سے ان کو بلاوا آیا ہے کہ انہوں نے تقریر کی ہے اسمبلی کے اندر اور انہوں نے اس حکومت کو ایکسپوز کیا ہے. اب تو حالات یہ ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے غلطی کی. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، آج وہ ہمیں وہ غلطی محسوس ہو رہی ہے کہ اس سسٹم کا حصہ بن کے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد سپیکر کے اگینسٹ آتی ہے یا کوئی سلو ہو جاتی ہے، اور اگر تحریک عدم اعتماد کا حتمی فیصلہ ہو گیا کہ جناب لانی ہے اور کب لانی ہے اور اب ہم لا رہے ہیں اور وہ جمع ہو گئی، تو پھر مجھے دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، پھر کوئی گڑبڑ ہے. کیونکہ اپوزیشن ڈیفینیٹلی آخر سارا کچھ سوچ کے کرے گی کہ اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد ہوتی ہے وہ خفیہ ہوتی ہے، اور یہ اگر خفیہ پاس ہو جاتی ہے اور یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بہت کچھ خطرے کی گھنٹی کپتان صاحب کے لیے بھی بج سکتی ہے. اب دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.